حج کا آغاز 8 سے ہو رہا ہے. انہی 10 دنوں کے اندر قربانی جو اللہ رب العزت کی ہر امت کو اللہ رب العزت نے مختلف طریقے دیے ہیں اپنا قرب حاصل کرنے کے. اس امت کو قربانی کی عظیم نعمت سے ہم کنار کیے کہ بندہ چند پیسے خرچتا ہے, جانور کا خون زمین پہ نہیں گرتا, اس کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. وہ قربانی کن دنوں میں ہے؟ انہی 10 دنوں میں. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, بات آئی ہے بہت سے لوگوں نے متعدد پچھلے دنوں سوالات بھی کیے, انشاءاللہ کوشش کریں گے دوسرے خطبے کے اندر ان کو کور کیا جائے. لیکن جو بات عام فہم ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کا جو پہلا دن ہے, یہ بات حقیقی ہے, سچی ہے اور درست اور راجع ہے. پہلے دن کی قربانی کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, کیونکہ یہ ان 10 دنوں میں شامل ہے افضلیت کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ایام تشریق ہیں ان کی فضیلت اور اجر و ثواب نہیں ہے, بلکہ بعض محدثین نے تو لکھا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چوتھے دن کی قربانی اٹھ گئی ہے, چوتھے دن لوگ قربانی کرنا چھوڑ چکے ہیں, سنت سے راز برت رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بندہ اس نیت سے سنت زندہ کرتا ہے کہ میں چوتھے دن قربانی کروں گا, تو امید ہے اللہ رب العزت, امید ہے اللہ رب العزت اس کو اس سنت کے زندہ کرنے پہ ہو سکتا ہے پہلے دن سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے دے. لیکن افضلیت پہلے دن کی ہے. چوتھے دن کی قربانی کے حوالے سے بہت سے اشکالات لوگوں کے دماغ میں موجود ہیں. ایک عام فہم کلیہ ایک بات یاد کر لیجئے, ایام تشریق عربی میں ایام, یوم کی کیا ہے؟ جمع. عربی کی ایک عام بات ہے, کوئی زیادہ مشکل بات نہیں. عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے جو دو کے لیے الگ لفظ عربی زبان میں موجود ہوتا ہے. دو چیزوں کے لیے کتاب ہے تو کتابانی, قلم ہے تو قلمانی, دو چیزوں کے لیے الگ ایک صیغہ موجود ہے. عربی میں واحد یوم ہے اور جو تثنیہ وہ یومان ہے, اور جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ ایام. ایام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم از کم 3, کم از کم 3. تو ایام تشریق, ایام تشریق ہے کہ یومان تشریق ہے یا یوم تشریق ہے؟ عام فہم بات ہے, ایام تشریق کا مطلب یہ ہے کم از کم 3 دن. اب یوم نحر کے بعد 3 دن ہو, عام فہم بات ہے, تو کتنے دن بنتے ہیں؟ 4 دن, مکمل 4 دن. اور ہر یوم تشریق کے اندر ذبح ہے. اور عجیب بات یہ ہے, بات میں کہتا ہوں اختلاف ہونا اس طرح کے اجتہادی مسائل میں کوئی مذموم بات نہیں ہے, لیکن آپ حج پہ جاتے ہیں مینا کے اندر, چوتھے دن وہاں پہ قربانی بھی کرتے ہیں, چوتھے دن وہاں پہ قربانی بھی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت فمن تعجل فی یومین کہہ رہا ہے, ومن تاخر فی یومین, 4 دن اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہہ رہا ہے ایام معلومات, ایام معدودات, اللہ کہہ رہا ہے ایام, ایام, ایام تشریق. پھر اس طرح کی بات کرنا کہ یہ جناب انہوں نے نیا مذہب گاڑ لیا ہے, انہوں نے اپنی طرف سے بات کر لی, یہ تو لغت سے بھی ثابت ہے کہ قربانی 4 دن ہے. اور انشاءاللہ گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی ہم انشاءاللہ اس مرکز کے اندر چوتھے دن قربانی کریں گے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے. صرف مقصد یہ ہے, ورنہ پہلے دن کی قربانی اجر و فضیلت کے اعتبار سے چوتھے دن کی قربانی سے ویسے درجے کے اعتبار سے زیادہ ہے. اب آئیے صحابہ کے طرز عمل کی طرف. حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن عمر, ان 10 دنوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کیا کیا کرتے تھے. آپ صرف ان کے عمل کے اوپر نگاہ دوڑائیے, صرف ان کے عمل کے اوپر, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان 10 دنوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کیا ہے. لوگوں کو باور کرانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن عمر بازاروں میں نکل جاتے تھے. بازاروں میں نکل کے کیا کرنا مقصود ہوتا؟ تبلیغ کرتے تھے, ان کو وعظ و نصیحت کرتے تھے. نہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ ان کے ساتھ مل کے پڑھیں, لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ ذکر اذکار کے دن ہے. ان دنوں کے اندر آپ نے اپنی عبادات کے اندر ذکر اذکار کا معمول بنانا ہے. ذکر اذکار معروف ہے, کسی بھی مسنون اذکار کی کتاب میں سے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے, 100 مرتبہ الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ ساری تکبیر تحلیل اللہ رب العزت نے ان کے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھے. درود پڑھیے, قرآن پاک کی تلاوت کیجئے, روزے رکھیے, جس میں سکت ہے روزہ رکھے, اور نماز باجماعت کا اہتمام کیجئے. اس کے علاوہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں
नेकी का कोई छोटे से छोटा काम जिहाद फी सबीलिल्लाह से अफजल है इन 10 दिनों में, हम ही गाफिल है। जिहाद हमें मौका नहीं मिला कि हम जिहाद करें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मम्माता, जो बंदा मर जाए और उसने अपने आप को जिहाद के लिए तैयार न किया, यानी ख्वाहिश ना बेदार हुई या अपने नफ्स को इस बात पे मादा ना किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कभी मौका मिला तो तेरे रास्ते में तलवार को उठा लूंगा, काफिर की गर्दन को भी काटूंगा, अपनी भी कटवा लूंगा। जो बंदा ये अपने नफ्स को आर्डर नहीं करता, मम्माता वलम यगज़ु वलम युहद्दिस नफ्सहु बिल ग़ज़ब, जो बंदा अपने दिल को इस बात पे मादा तैयार नहीं करता, वो क्या था, माता अला शोबत मिन निफाक, वो निफाक की हालत में मर जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें जिहाद का मौका नहीं दिया, लेकिन जिहाद से अफजल आमाल के दिन तो दिए हैं। अगर हम इन दिनों में भी गफलत करें, अल्लाह की कसम बहुत बड़े खसारे की बात है। जिस तरह रमजान के दिनों में इंसान कोई गाफिल हो तो लोग अचंभे से देखते हैं। हमारे असलाफ और मुहद्दिसीन इन 10 दिनों को रमजान से अफजल मानते थे, लेकिन आज मुआशरे के अंदर इन दिनों की अहमियत ही नहीं पता। इन दिनों से ऐसे गुजरा जाता है, सिर्फ मंडियां सजी हुई है, वो भी खरीदना सुन्नत है, ये भी बात याद रखिए। मंडियों में जाना, जानवरों को खरीदना, ये सब नेकी के काम है, क्योंकि अल्लाह के लिए घर से निकल रहे हो, अल्लाह के लिए कुर्बानी का जानवर। लेकिन ये सिर्फ विंडो शॉपिंग का और मंडियों में जाने का याम नहीं है, इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत भी करनी।